یعنی جانوروں میں خواہش کا مادہ اللہ نے رکھا۔ یہ خواہش کا مادہ جانور کو من چاہی زندگی کی طرف متوجہ کرتا ہے، اپنی مرضی کرنے کی طرف راغب کرتا ہے اور سرکشی کی طرف لے جاتا ہے۔ جانور کسی ضابطے کا پابند نہیں ہے، کسی قانون کا پابند نہیں ہے، یہ جہاں چاہتا ہے کھاتا ہے، جو چاہتا ہے کھاتا ہے، جیسے کا چاہتا ہے کھاتا ہے، جب چاہتا ہے کھاتا ہے، جتنا چاہتا ہے کھاتا ہے، کسی ضابطے کا پابند نہیں ہے۔ جانور کی زندگی میں خواہش ہی ہے، خواہش کا مادہ ہے۔ ایک مخلوق اللہ کی ہے جنہیں فرشتے کہتے ہیں۔ فرشتوں میں اللہ نے طاعت کا مادہ رکھا، اور طاعت کا مادہ اللہ کی فرما برداری کرواتا ہے، رب چاہی زندگی گزارنے کی ترغیب دیتا ہے۔ فرشتے ایسے اطاعت گزار ہیں کہ فرشتہ پیدا ہوا، اللہ نے فرمایا تم قیام کی حالت میں کھڑا ہو جا، فرشتہ قیام کی حالت میں کھڑا ہو گیا، جب تک اس کی موت نہیں آئے گی وہ قیام کی حالت میں رہے گا۔ ایسا اطاعت گزار ہے کہ پیدا ہوا، اللہ نے اسے حکم فرما دیا کہ تمہاری عبادت یہ ہے کہ تم رکوع میں جھک جاؤ، وہ رکوع میں جھک گیا، اپنی موت تک وہ رکوع سے اٹھنے والا نہیں ہے۔ ایسا اطاعت گزار ہے کہ فرشتہ پیدا ہوا، اللہ نے فرمایا کہ تم سجدہ ریز ہو جاؤ، تمہاری عبادت یہ ہے کہ تم سجدے میں چلے جاؤ، وہ سجدے میں اللہ کے سامنے پڑ گیا، سجدہ ریز ہو گیا، جب تک اس کی موت نہیں آئے گی یہ سجدے سے سر نہیں اٹھائے گا۔ ایسا اطاعت گزار ہے کہ پیدا ہوا، اللہ نے فرمایا کہ تمہاری یہ تسبیح ہے، تم یہ الفاظ پڑھتے رہو، یہی تمہاری عبادت ہے، اس کی زبان سے وہ الفاظ جاری ہو گئے، جب تک اس کی موت نہیں آتی وہ الفاظ اس کی زبان سے جاری رہیں گے۔ فرشتہ ایسا اطاعت گزار ہے، اس میں صرف طاعت کا مادہ ہے۔ جانور میں صرف خواہش کا مادہ اللہ نے رکھا، یہ من چاہی زندگی گزارنے کی طرف متوجہ ہے۔ فرشتے میں صرف طاعت کا مادہ اللہ نے رکھا، یہ رب چاہی زندگی گزارنے کی طرف متوجہ ہے۔ اللہ نے یہ عجیب و غریب مخلوق حضرت انسان جو پیدا فرمائی، اس میں اللہ نے دونوں مادے رکھ دیے، خواہش کا مادہ بھی رکھ دیا، طاعت کا مادہ بھی رکھ دیا۔ سورۃ الشمس میں اللہ نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں میں نے خواہش کا مادہ بھی رکھا، اس میں میں نے طاعت کا مادہ بھی رکھا۔ اب خواہش کا مادہ اسے سرکشی کی طرف لے کے جاتا ہے، طاعت کا مادہ اسے اللہ کی فرما برداری کی طرف لے کے جاتا ہے، خواہش کا مادہ اسے من چاہی زندگی گزارنے کی ترغیب دیتا ہے، طاعت کا مادہ اسے رب چاہی زندگی گزارنے کی ترغیب دیتا ہے۔ خواہش کا مادہ کہتا ہے گناہ کر، برائی کر، خطا کر، سرکشی کر، اللہ کی نافرمانی کر۔ طاعت کا مادہ کہتا ہے نہیں نہیں نیکی کر، نماز پڑھ، ذکر کر، تلاوت کر، اللہ کے راستے میں سفر کر، اللہ کے راستے میں خرچ کر۔ ادھر سے خواہش کا مادہ اسے گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے، ادھر طاعت کا مادہ اسے نیکی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ مسلسل انسان کے اندر یہ جنگ جاری ہے، انسان کے اندر یہ جنگ مسلسل جاری ہے۔ کبھی خواہش کا مادہ غالب آ جاتا ہے تو یہ گناہ کر بیٹھتا ہے، کبھی طاعت کا مادہ غالب آتا ہے تو یہ نیکی کرتا ہے۔ خواجہ مجذوب فرمایا کرتے تھے گر نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے، ارے اس سے تو کشتی ہے عمر بھر کی، کبھی تو دبا لے کبھی وہ دبا لے۔ مقابلہ ہے، مستقل مقابلہ ہے، انسان کے اندر مستقل یہ جنگ جاری ہے۔ کبھی خواہش کا مادہ اس پہ غالب آ جاتا ہے تو یہ سرکشی کرتا ہے، کبھی طاعت کا مادہ اس پہ غالب آ جاتا ہے تو یہ اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، کبھی خواہش کا مادہ غالب آ گیا تو یہ من چاہی زندگی گزارنے لگ گیا، کبھی طاعت کا مادہ غالب آ گیا تو یہ رب چاہی زندگی میں چلا گیا۔ یہ جنگ مسلسل جاری ہے، لیکن اگر اس جنگ میں ایک کی جیت ہو جائے، خواہش کے مادے کی جیت ہو جائے، طاعت کا مادہ ہار جائے، خواہش کا مادہ غالب آ جائے، خواہش کا مادہ طاعت کے مادے کو پچھاڑ دے، ڈھا دے، گرا دے، ہرا دے، اگر ایسی صورتحال پیش آ جائے اور خواہش اس پر غالب ہو جائے اور یہ مستقل گناہوں کی زندگی گزارنے لگ جائے، مستقل سرکشی کی زندگی گزارنے لگ جائے، مستقل اللہ کے حکموں کو توڑنا شروع کر دے، مستقل نافرمانی کرنا شروع کر دے، تو حضرات فرماتے ہیں کہ اب اس کا مقام جانور سے بھی بدتر ہو گیا، یہ جانور سے بھی برا ہے۔ قرآن نے کہا اولئک کالانعام، یہ تو جانور جیسا ہے۔ فرمایا نہیں نہیں بل ہم اضل، جانور جیسا نہیں ہے، جانور سے بھی برا ہے۔ کیوں جانور سے برا ہے؟ جانور میں اللہ نے خواہش کا مادہ رکھا، وہ اگر اپنی مرضی کرتا ہے تو اس کا کون سا قصور ہے؟ اس میں ہے ہی خواہش کا مادہ۔ اگر وہ سرکشی کرتا ہے تو اس کا کون سا قصور ہے؟ اس میں ہے ہی خواہش کا مادہ۔ اگر وہ من چاہی زندگی گزارتا ہے تو اس کا کون سا قصور ہے؟ اس میں ہے ہی خواہش کا مادہ۔ جب اس میں خواہش کا مادہ ہے وہ تو سرکشی کرے گا، وہ تو نافرمانی کرے گا، وہ تو من چاہی زندگی گزارے گا، اس میں ہے ہی خواہش کا مادہ۔ لیکن انسان کا قصور ہے کہ انسان میں اللہ نے طاعت کا مادہ رکھا، پھر یہ سرکشی کرے۔
انسان میں اللہ نے طاعت کا مادہ رکھا پھر یہ گناہ کرے، انسان میں اللہ نے طاعت کا مادہ رکھا پھر یہ اللہ کی نافرمانی کرے، انسان کا قصور ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر یہ سرکشی والی زندگی اس پر مستقل حاوی ہو گئی تو پھر یہ جانور سے بھی گیا گزرا ہو گیا، جانور سے بھی بدتر ہو گیا۔ اور اگر طاعت کا مادہ اس پہ غالب آ جائے اور یہ مستقل اللہ کی فرما برداری والی زندگی گزارنے لگ جائے، مستقل ذکر اذکار میں مگن ہو جائے، عبادات کرے، نمازیں پڑھے، ذکر کرے، تلاوت کرے، اللہ کی مرضی والی زندگی گزارنا شروع کر دے، تو فرمایا کہ اب اس کا مقام فرشتے سے بھی اونچا ہو جائے گا۔ اب یہ فرشتے سے بھی اونچا ہے۔ کیوں؟ فرشتے سے کیوں اونچا ہے؟ فرشتہ اگر اللہ کے سامنے قیام کی حالت میں کھڑا ہے تو اس کا کون سا کمال ہے؟ اس میں ہے ہی طاعت کا مادہ۔ اگر وہ اللہ کے سامنے رکوع میں جھکا ہوا ہے تو اس کا کون سا کمال ہے؟ اس میں ہے ہی طاعت کا مادہ۔ اگر وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے تو اس کا کون سا کمال ہے؟ اس میں ہے ہی طاعت کا مادہ۔ اگر وہ اللہ کی پاکی تسبیح پڑھ رہا ہے تو اس کا کون سا کمال ہے؟ اس میں ہے ہی طاعت کا مادہ۔ ہاں، انسان کا کمال ہے، انسان کا کمال ہے۔ انسان میں اللہ نے خواہش کا مادہ رکھا، یہ پھر اس کو دبا کے اللہ کے سامنے رکوع قیام کی حالت میں کھڑا ہوتا ہے۔ انسان میں اللہ نے خواہش کا مادہ رکھا، یہ اس کو دبا کے پھر اللہ کے سامنے رکوع میں جھکتا ہے۔ انسان میں اللہ نے خواہش کا مادہ رکھا، یہ اس کو دبا کے پھر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ انسان میں اللہ نے خواہش کا مادہ رکھا، یہ اس کو دبا کے پھر قرآن مجید کھول کے تلاوت کرتا ہے۔ انسان میں اللہ نے خواہش کا مادہ رکھا، یہ اس کو دبا کے پھر اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ انسان میں اللہ نے خواہش کا مادہ رکھا، یہ اس کو دبا کے پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ انسان کا کمال ہے، انسان کا کمال ہے۔ تبھی تو فرمایا ہے فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ تو اللہ نے انسان میں خواہش کا مادہ بھی رکھا، طاعت کا مادہ بھی رکھا۔ اگر اس کی خواہش کا مادہ مستقل غالب آ گیا تو یہ جانور سے برا ہو گیا، اور اگر طاعت کا مادہ مستقل اس پہ غالب آ گیا تو یہ فرشتوں سے بھی اونچا ہو گیا۔